من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق اللہ العظیم۔ ہماری سوسائٹی میں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، یا خاص طور پہ جو ہندو پاک سوسائٹی ہے، اس میں اگر کسی کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں شخص پرہیزگار ہے، فلاں متقی ہے، تو ہمارے ذہن میں کیسا نقشہ ابھرتا ہے؟ ہمیں کیا لگتا ہے؟ جیسے ہی کسی کے بارے میں متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ اس کی ایک لمبی داڑھی ہوگی، سر پہ ٹوپی ہوگی، لمبا کرتا ہوگا، ٹخنوں سے اوپر والا پاجامہ ہوگا، ہاتھ میں ایک بڑی سی تسبیح ہوگی، جھکائے ہوئے چل رہا ہوگا، کسی کی اس کو کسی کی طرف اس کا التفات نہیں ہوگا، اپنے ایک طرف اپنے کونے میں بڑا ہوا ہوگا، دیر تک مسجد میں رکتا ہوگا، فجر میں بہت پہلے چلا آتا ہوگا، پھر فجر اور اشراق اور چاشت اور کیا کیا نمازیں پڑھ کے گھر جاتا ہوگا۔ ہمارے ذہن میں متقی یا پرہیزگار کا یہی تصور ابھرتا ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں کسی ایسے شخص کا تصور ابھرتا ہے اور اس کو ہم متقی کہنے کو تیار ہوتے ہیں جو کھیتوں میں کسانی کر رہا ہو، جو دکان پر بیٹھ کے دکان چلا رہا ہو، جو بزنس مین ہو، جو نوکری کر رہا ہو، جو تجارت کر رہا ہو، جو فوج میں ہو، جو حکومت میں ہو، جو عدالت میں ہو، جو سیاست میں ہو۔ کبھی ہمارے ذہن میں جب ہم تصور کرتے ہیں متقی کا، پرہیزگار کا، تو ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے۔ شاذ و نادر ہے کبھی کسی کے ذہن میں آتا ہو، عموماً ہمارے ذہن میں یہ تصور نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں متقی اور پرہیزگار کا وہی تصور ہے جو میں نے پہلے بیان کیا، عبادتوں میں لگا ہوا ہو، ذکر اللہ میں لگا ہوا ہو، اپنا سارا وقت اسی میں لگا ہوا، کسی کے سے کچھ لینا نہ کسی کو کچھ دینا، ایک گوشے میں بیٹھ کے اپنی ایک خانقاہ بنا کے اپنا ایک خاص قسم کا چوگا اور جسہ پہن کے بیٹھ گیا تو وہ متقی ہے۔ تو کیا قرآن کریم میں تقوی یا متقی کی جو تعریف آئی ہے ایسے ہی کی ہے؟ تعجب ہوگا جب آپ قرآن کو کھولیں گے، جس ٹرم کو سب سے زیادہ مرتبہ یا کم سے کم بہت مرتبہ استعمال کیا ہے، جس صفت کو، جو انسانوں کی جس صفت کو سب سے زیادہ مرتبہ استعمال کیا ہے مومنین اور مسلمین کے بعد، وہ تقوی کی صفت ہے۔ اور بیشتر وعدے جو قرآن کریم میں ہیں جنت کے، وہ متقی کے لیے۔ اور عبادتوں کی جتنی قسمیں ہیں ان سب کا حاصل قرآن اور صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تقوی ہے۔ کیا چیز ہے یہ؟ کم سے کم قرآن میں 300 مرتبہ سے زیادہ متقی کا لفظ یا تقوی کا لفظ آیا ہے۔ اور سورہ مائدہ میں تو آپ چلے جائیں تو تعجب ہوتا ہے
کہ ہر ایک آپ کو معلوم ہے کہ سورہ مائدہ قرآن کریم کی سب سے آخر نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور جو سورہ مائدہ کے احکام ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ فائنل احکام ہیں، اور ان میں کسی تنسیخ کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ یہ فائنل احکامات ہیں کیونکہ بالکل آخری میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں، اور بہت سے احکامات اس کے تو ہیں کہ وہ بالکل اخیر میں ہی نازل ہوئے۔ تو سورہ مائدہ میں آپ جب پڑھیں گے سورہ مائدہ کو، ذرا اس نگاہ سے پھر سے پڑھیے سورہ مائدہ کو، آپ کو لگے گا ہر دو آیت تین آیت کے بعد سے ہر ایک حکم ہوتا ہے، سب سے زیادہ یا ایھا الذین آمنوا کی آیت ہے سورہ مائدہ میں، اور ہر ایک آیت یا دو آیت کے بعد سے آپ کو تقوی کا کوئی کوئی نہ کوئی تقوی کی فارم آپ کو نظر آئے گی، اللہ کا تقوی اختیار۔ اور قرآن کریم کا بنیادی اسلوب بھی یہی رہا ہے کہ جب کوئی ایسی ایسا حکم نازل کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جو تھوڑا گہرا ہو، پل پل بھی گرا گزرتا ہو، اور جس میں جسمانی مشقت بھی ہو، تو اس کے ساتھ لفظ تقوی کا استعمال کرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی متقی ہو جاؤ، کیونکہ ان چیزوں کو بغیر اس صفت کو پیدا کیے ہوئے ان چیزوں پر عمل کیا ہی نہیں جا سکتا، ان کو زندگی میں اتارا ہی نہیں جا سکتا، ان کو پریکٹیکل میں لایا ہی نہیں جا سکتا۔ کیا واقعی تقوی وہی ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، اور جس کے لیے اتنا زیادہ قرآن میں اتنی مرتبہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، اور مختلف انداز میں اور مختلف جگہوں پر اس کو کہا جا رہا ہے، اور عبادتوں کا ماخذ اس کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پر عبادتیں جو ہیں اصل میں ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ صفت پیدا کی جائے۔ پچھلے درس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے والے لوگوں کا بھی رب ہے، تاکہ تمہارے اندر، جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، یعنی عبادت کا جو ماخذ بتایا، تقوی بتایا۔ قرآن کریم جہاں سے شروع ہوتا ہے، جو قرآن کریم کی پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کو، اگر آپ افتتاحی دعا کہہ لیں، تو جہاں سے قرآن سورہ بقرہ سے اگر شروع ہوتا ہے تو الف لام میم کے بعد سے جو پہلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو چیپٹر شروع کیا ہے قرآن، پورا قرآن جو آ رہا ہے اس کا جو انٹروڈکشن کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو ایک سمپل سی پہلی چیز جو شروع کی گئی کہ اصل میں بنیادی طور پر یہ قرآن اسی کے لیے فائدہ مند ہے جو متقی ہو، جس کے اندر تقویٰ کی صفت۔ تقویٰ ہے کیا؟ آخر کس بنیاد پر یہ پورا کے پورے ایک ہدایت نامہ جو ہے نا، وہ اس کے لیے مخصص کر لیا گیا، اس کے لیے خاص کر لیا گیا جو متقی ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور یہی نہیں جاننے کی وجہ سے ہمارے بہت سی چیزوں کی وجہ سے، عبادت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھنے کی وجہ سے، اور دین کا صحیح مفہوم نہیں سمجھنے کی وجہ سے، اور ایمان کا صحیح مفہوم نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں جو بگاڑ ہے، تقویٰ کا مفہوم صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے بھی ہمارے ہاں بگاڑ ہے، اور ہم نے ایک خاص وضع پتہ ڈیولپ کر کے سمجھ لیا ہے کہ متقی ایسے ہی ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہتے ہیں تقویٰ کے بارے میں۔ تقویٰ کا لفظ، اس کا جو جڑ ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ آپ اور یا ہے، وقع یا وقع، وقنا عذاب النار، عذاب، آگ کے عذاب سے بچا لے، ہمیں آگ کے، ہمیں دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وقنا، وقع، یہ جو لفظ ہے وقع، یہی روٹ ہے تقویٰ کا، اور اسی سے لفظ تقویٰ بنتا ہے، اسی سے لفظ متقی بنتا ہے۔ وقع کا مطلب ہے بچنا یا بچانا، بنیادی طور پر اس کا معنی جو ہے وہ بچنا یا بچانا ہے۔
تو تقوی کے بنیادی معنی ہوئے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا، ان چیزوں سے روکنا جس سے اللہ منع کر رہے ہیں۔ یا معنی میں دوسرے معنی بھی استعمال کیے جاتے ہیں، خاص طور پر متقی کا لفظ یا تقوی کا لفظ ہمارے یہاں آپ قرآن کریم کے ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو بیشتر اردو ٹرانسلیشن میں اس لفظ کو اللہ کے ڈر کے معاملے معنی میں یا اس کو پرہیزگاری کے معاملے میں استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے آپ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا ترجمہ آپ سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے یا ڈرنے والوں کے لیے ہدایت۔ لیکن بنیادی طور پر تقویٰ صرف پرہیزگاری یا ڈرنے کا نام نہیں ہے۔ انسان اللہ سبحانہ و تقدس کی سب سے بہترین تخلیق ہے، سب سے پیاری تخلیق ہے اور سب سے پسندیدہ تخلیق ہے، اور اللہ سبحانہ و تقدس اپنی اس تخلیق یا اپنی اس مخلوق کے ساتھ ایک خاص قسم کا انس رکھتے ہیں جو کسی اور کے ساتھ نہیں رکھتے۔ اسی لیے اشرف المخلوقات آپ نے خود ہی فرما دیا انسان کے بارے میں، احسن الخلائق آپ نے خود ہی فرما دیا انسان کے بارے میں۔ فرشتوں کے سامنے جب انسان کے بارے میں پیش کیا کہ انسان کو میں پیدا کرنا چاہتا ہوں تو لفظ استعمال کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا لفظ جو ہے نا یوں ہی استعمال ہوتا ہے جیسے گورنر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے کوئی اسٹیٹ یہ فیصلہ کر لے، کوئی ملک کی کسی اسٹیٹ یا کسی حصے کے لیے گورنر اپنا فکس کرے، اس طرح کا معاملہ ہے۔ اور ساری دنیا ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کہ ساری دنیا کو جو ہے نا پیدا ہی کیا اللہ سبحانہ و تقدس نے انسانوں کے لیے۔ ساری دنیا کا نظام جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ ساری دنیا کا نظام انسانوں کے لیے، اور انسان کو پیدا کیا اپنے لیے۔ اللہ سبحانہ و تقدس کا انسان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اور اللہ سبحانہ و تقدس چاہتے ہیں کہ وہ خاص تعلق انسان اس کے ساتھ بنائے، ایسا تعلق جس میں خوف بھی ہو، امید بھی ہو، محبت بھی ہو، ڈر بھی ہو۔ ایسا تعلق کوئی ناممکن نہیں ہے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں ہم ایسے تعلق بناتے ہیں، خاص طور پر جن سے ہمیں بڑی قربت ہے، جو ہمارے بالکل قریب کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایسا ہی تعلق ہے۔ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ، باپ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے جس میں محبت بھی شامل ہے اور خوف بھی شامل ہے۔ جب ایک بچہ ایک امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی سب سے پہلے خبر میرے والدین تک پہنچے، اور جب اس خبر کو سن کے اس کے والدین کے چہرے پہ چمک آتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کے پورے جو جتنا اس نے محنت کی ہے وہ وصول ہو گئی۔ یہ محبت کا تعلق ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ کسی کو فیس کرنے میں ڈر لگتا ہے تو اپنے والدین کو لگتا ہے، اور ان کے چہرے پر اگر اس کو شکن نظر آتی ہے، ان کے چہرے سے اگر پریشانی یا ان کے چہرے سے غصہ اگر جھلک رہا ہوتا ہے تو دنیا بھر کے لوگ، دنیا بھر دوست ہیں، احباب ہیں، ٹیچرز ہیں، اور بھی لوگ ہیں، ان کے غصے اور ان کی خوشی کی جتنی پرواہ اس کو نہیں ہوتی ہے، اس سے بہت زیادہ پرواہ جو ہوتی ہے اس کو اپنے والد اور والدہ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اس تعلق سے ہوتی ہے۔ ان کے چہرے پر چمک دیکھ کے اس کے چہرے پر چمک آ جاتی ہے، ان کے چہرے پر شکن دیکھ کے اس کے چہرے وہ ڈر جاتا ہے۔ اچھا کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو بتائیں، برا کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ ان تک خبر نہیں پہنچے۔ یہ تعلق نہ صرف خوف کی بنیاد پر ہے، اور یہ تعلق نہ صرف محبت کی بنیاد پر، یہ ایک عجیب تعلق ہے، اور یہی تعلق اللہ سبحانہ و تقدس اپنے بندے سے چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے ساتھ ایسا ہی تعلق بنا لے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو لفظ عبادت ہے، اللہ کی عبادت کرنا یا اللہ کی اطاعت کرنا، یہ عبادت کی کیٹیگریز ہیں۔ عبادت صرف
کچھ رسومات کے ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت میں اللہ کا خوف بھی شامل ہے، اللہ کی محبت بھی شامل ہے، اللہ کی اطاعت بھی شامل ہے، اللہ کی عبادت بھی، سجدہ بھی اللہ کے لیے، رکوع بھی اللہ کے لیے، نمازیں بھی اللہ کے لیے، روزہ حج اور زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، ہر قسم کی نظر و نیاز اللہ کے لیے، دعا صرف اللہ سے مانگنا، یہ تو ہے عبادت۔ محبت صرف اللہ سے کرنا اور ساری محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع کر دینا، اطاعت اللہ کی کرنا اور ان کی کرنا جن کو اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ساری اطاعتوں کو اس کے تابع کر دینا، اور سب کو چھوڑ کر اللہ کا ہو جانا، اللہ کی خوشی کو عزیز رکھنا، اللہ کے غصے سے پناہ مانگنا۔ یہ اللہ سبحانہ و تقدس چاہتے ہیں کہ میرے بندے کا میرے ساتھ یہ تعلق پیدا ہو جائے، ایک تعلق جو محبت کا تعلق ہو، ایک تعلق جو قربت کا تعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جب میرا ہو جائے تو میرے طفیل سے کسی اور کا ہو۔ اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے جو اس کا بھی بندہ ہو اور کسی اور کا بھی ہو، نہیں، اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو ہو اللہ کا اور اللہ کی وجہ سے اس کی محبتیں اور نفرتیں دوسرے کی۔ اسی لیے آپ کو یاد کیجئے کہ وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، جس کی محبتیں اور نفرتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ کسی سے دوستی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، وہ کسی سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے۔ یہ تعلق اللہ سبحانہ و تقدس پیدا کرنا چاہتے ہیں بندے کے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تقدس نے اپنے بندوں کو تقوی کی تعلیم دی ہے۔ اتنی مرتبہ اور اتنی طرح سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تقوی کی تعریف میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا اصل معنی بچنا اور بچنا، اجتناب کرنا ہے، ڈرنا ہے۔ اس کے اصطلاحی معنی ہے کہ اللہ کے امر کو ماننا اور اس کی نہیں سے بچنا۔ جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کو حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک بار ایک سوال پوچھا۔ معلوم ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بڑے عالم صحابی تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تقوی کا مطلب پوچھا کہ بھائی تقوی کا مطلب کیا ہے؟ یہ تب کی بات ہے جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ ابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا امیر المومنین، کبھی کبھی آپ کا کسی جھاڑی دار راستے سے گزرنا ہوا ہے، کسی ایسے راستے سے جس کے دونوں طرف کٹیلی جھاڑیاں ہوں، ایسے پودے ہوں جن میں کانٹے نکلے ہوئے ہیں؟ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بارہا گزرنا ہوا اس طرح کے راستے سے۔ ابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ امیر المومنین، ایسے میں آپ کیا کرتے ہیں جب اس طرح کے راستے سے گزرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ کر اور سکڑ کر گزرتا ہوں تاکہ کانٹوں سے بچ سکوں۔ ابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہی تقوی ہے۔ تقوی دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے اس طرح سے بچانا جیسے جھاڑی دار راستے کا مسافر اپنے کپڑے کو اور اپنے آپ کو جھاڑی سے بچاتا ہے، کانٹے دار جھاڑیوں سے بچاتا ہے۔ یہ ہے تقوی باللہ۔ اس کی اور بہت سی تعریفیں ہیں، بہت سے لوگوں نے اس کی بڑی تعریفیں کی ہیں کہ یہ تقوی جو ہے نا، وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو حرام سے بچے اور فرائض کو بجا لائے، یعنی جو احکامات اس کو دیے ہیں اس کو پورا کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے، کبیرہ گناہوں اور بے حیائی سے بچے، یہ تقوی ہے۔ تقوی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی میں نے تقوی کی تعریف بیان فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو
ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جو ہے نا نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک طرف جھک کے اور خاص انداز میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا اب تقوی ہاں ہونا، تقوی دل میں ہے، یہ جو تم خاص قسم کا پوسچر بنا کے سمجھ رہے ہو کہ اس سے تقوی حاصل ہوگا، نہیں، تقوی تو دل کی کیفیت ہے، دل اللہ کی یاد سے لبریز ہو، دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو، تو تقوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متقی وہ ہے جو بعض جائز چیزوں کو بھی صرف اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اس کو اس میں متشابہات کا خطرہ رہتا ہے، اس کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں ناجائز نہ ہو، جہاں بھی متشابہات نظر آتی ہیں، جس میں بھی شبہ نظر آتا ہے، اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے، متقی کی خوبی ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ چیز صرف کھانے کی حد تک ہے، جب کوئی کھانا ہمارے سامنے لایا جاتا ہے یا اس طرح کی چیز، اس پر حلال کا بورڈ لگا رہنے دو، کچھ بھی رہنے دو، ہم جو ہے نا اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں سے، جرمنی سے آیا ہے، جاپان سے آیا ہے، اس کے بارے میں کچھ یہ نہیں ہے، ہم اس سے بچتے ہیں، شبہ ہے، چھوڑو یار کیوں کھانا، بہت حد تک صحیح ہے، لیکن تقوی صرف کھانے سے، متشابہات سے بچنا نہیں ہے، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جو کھانے میں تو متشابہات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اگر کوئی جائز طور پر بھی کہہ دے، گواہی بھی دے دے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ کھانا صحیح ہے، پھر بھی ہم کو بڑا اس میں یہ ہوتا ہے، بڑی قلق ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، کھائیں کہ نہ کھائیں، لیکن ہمیں تجارت جب کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں جب معاملات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کسی نہ کسی طرح سے سود کو ناجائز طریقے سے جائز بنانے کے لیے 25% کے انداز سے ایسے کر لیں تو نہیں ہو جائے گا ایسے، وہاں ہمیں متشابہات نظر نہیں آتے، وہاں تو ہم کہتے ہیں کہ چلو اس میں شبہ ہی ہے نا، حرام تو نہیں کہہ رہا ہے نا، ناجائز تو نہیں کہہ رہا ہے نا، شبہ ہی ہے نا، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، کر لو۔ یہ تقوی کے بارے میں، متقی کے بارے میں، پرہیزگار کے بارے میں ہماری غلط چیزوں کا نتیجہ ہے، ہماری جو ہماری جو غلطیاں ہیں اس کا نتیجہ ہے۔ یہ تقوی جو ہے نا، اس کو آپ کیٹیگرائز کر لیں، تقوی کی تین قسمیں ہیں، تین قسمیں ہیں جس کی بنیاد پر تقوی کا تعین ہے۔ پہلی قسم ایسی ہے جس کو بندے نے اگر کر لیا تو اس کا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے سے بچ جائے گا، جس کو کہتے ہیں علماء اپنی زبان میں خلود فی النار، بندہ جو ہے نا وہ جہنم، ہمیشہ کی جہنم سے بچنے کا اگر کوئی اپائے ہے تو تقوی کی پہلی صفت ہے اللہ سے اس حال میں ملنا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہو، یعنی ایمان اگر بندہ لے آیا اور اس نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کیا تو وہ متقی ہے، گناہ ہوتے رہے ہوں اس سے، وہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ ہوئے ہوں الگ بات ہے، لیکن اس نے اب ایمان کو اللہ پر لایا، جسے ایمان کی جو، اللہ پر ایمان لانے کی جو کرائٹیریاز ہیں اس کے حساب سے اللہ پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان کہ اللہ کے سوا خالق، مالک، رازق، رب، مشکل کشا، حاجت روا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ ہی، ساری قسم کی بڑائیاں، بزرگی، برتری صرف اللہ کے لیے ہے، ساری ہر طرح کی نظر و نیاز اللہ کے لیے ہے، دعائیں اللہ کے لیے ہیں، ساری چیزیں جو ایمان بالذات اور ایمان بالصفات اور ایمان بالاسماء، وہ جو بھی ہے اللہ کی ہے، وہ سب پر اس کا ایمان ہے، اور اس میں اس نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، تو یہ تقوی کی پہلی کیٹیگری ہے۔ اگر اتنا بھی لے کے گیا ہے اللہ کے حضور میں تو کم سے کم خلود فی النار سے بچ جائے گا، یعنی ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، اور اتنا متقی تو ہر مسلمان کو ہونا ہی چاہیے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اتنا متقی تو ہر مسلمان ہوتا ہی ہے، جنہوں نے غلطی سے کچھ شرک اپنی زندگیوں میں اتار لیا ہے اس کو دین سمجھ کے، وہ ایک مرتبہ اس کو غور کریں اس پر،
عمل کا تھوڑا ہونا اللہ کے یہاں عیب نہیں ہے، عمل میں شرک کی ملاوٹ ہونا عیب ہے۔ تو بنیادی طور پر تقوی کی جو سب سے نچلی کیٹیگری ہے، جو وہ پہلی کیٹیگری ہے، پہلی سیڑھی کہہ لیجیے، بلکہ نچلی کیٹیگری نہیں کہیے، پہلی سیڑھی یہ ہے کہ بندے کا اللہ سبحانہ و تقدس پر ایمان ہو، اور اس کے ایمان کو اس نے شرک سے مخلوط نہیں کیا، تو اس کو ہمیشہ کی جہنم سے بچا لے گا۔ یہ چیز، یہ تقوی اس کو ہمیشہ کی جہنم سے بچا لے گا۔ کم سے کم اتنا تو ہوگا، کچھ دن جنت جہنم میں جلنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں جانے سے بچائے، بلکہ جہنم سے ہمیشہ کے لیے بچائے، تو خلود فی النار نہیں ہوگا، ہمیشہ کی جہنم اس کی نہیں ہوگی، کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے نجات ہو جائے گی، اگر اس نے اللہ پہ ایمان رکھ کے شرک سے اجتناب کیا۔ تقوی کی جو اس سے اوپر کی کیٹیگری ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے کبائر سے اجتناب کیا، کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کبیرہ گناہوں کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے۔ کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے، اور بڑے بڑے اور بھی بڑے گناہ ہیں، غیبت ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، دھوکا ہے، جن پر ہم کبھی دھیان ہی نہیں دیتے، بغاوت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ بغاوت ہے، یہ بہت سے گناہوں کی ایک بڑی لسٹ ہے۔ حرام، ہم کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں سور کا گوشت کھانے کو اور شراب پینے کو، ہم اسی کو کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، اور جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، تو صغیرہ گناہ جو ہے نا، اللہ سبحانہ و تقدس فرماتے ہیں کہ جو کبیرہ کبائر سے اجتناب کرتا ہے، اس کے صغیرہ گناہ تو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ حدیث میں دیکھیں گے، وضو کرنے سے گناہ جو ہے نا جھڑتے ہیں، غسل کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، مسجد کی طرف جانے سے گناہ جھڑتے ہیں، نیک عمل کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، مطلب گناہوں کے، لیکن جہاں بھی یہ گناہوں کی بات ہوئی ہے، وہ سب صغیرہ گناہوں کی بات ہوئی ہے، اور ہم صغیرہ گناہ تو اتنے کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، ہم تو کبیرہ گناہ بھی اتنے کرتے ہیں کہ ہم کو اس کا علم نہیں ہے۔ خاص طور پر غیبت ہمارا روزانہ کا معمول ہے، دو لوگ مل کے بیٹھیں گے تو بڑی سے اچھی اور پیاری سوسائٹیوں میں، لیکن دعوت اللہ کا کام کرنے والی سوسائٹیوں میں بھی جو لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کا ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحم فرمائے ہمارے حال پر، یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے، کبائر سے تو ہر حال میں بچنا ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بندہ بچ گیا، جو تقوی، جس نے اس قسم کا تقوی اختیار کیا کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا، تو یہ تقوی کی وہ کیٹیگری ہے جو اس کو دخول فی النار سے بچا لے گی، یعنی وہ اس کو جہنم میں جانے سے بچا لے گا، اگر اس پر ایمان ہے اس کا، اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی ہے، تب تو وہ خلود فی النار سے بچ جائے گا۔ اگر اس نے ایمان ہے، اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی ہے، اور کبائر گناہوں سے بچا ہے، تو اس کو دخول فی النار سے، آگ میں جانے سے وہ چیز بچا لے گی، تقوی اس کا بچا لے گا۔ اور تقوی کی جو سب سے اعلیٰ کیٹیگری ہے، جو انبیاء کا، صحابہ کا، رشتہ صحابہ کا، انبیاء کا، اور صالحین کا، اور ولی اللہ کا، جن کو ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں، یہ ان کا، وہ اللہ کے ولی نہیں، ہم اس پر انشاءاللہ ایک گفتگو اللہ کے ولیوں پر بھی کریں گے، اس غلط فہمی کو بھی ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں جو ہمارے یہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی، تو صحیح معنوں میں جانیں گے اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، تو جو ولی اللہ ہے، ان کا تقوی ہے، اور وہ تقوی یہ ہے کہ اپنے ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہونا، ہر حال میں، غم ہو، خوشی ہو، پریشانی ہو، اطمینان ہو، اچھے سے زندگی کٹ رہی ہو، برے سے زندگی کٹ رہی ہو، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہونا، اور کسی بھی حال میں اپنے دل میں غیر اللہ کا خیال نہیں لانا، یہ میری مدد کر دے گا، اور یہ میرے کام آ جائے گا، اور یہ میری بگڑی بنا دے گا، اور خیال تک نہیں لانا۔ یہ تقوی کی بڑی اعلیٰ کیٹیگری ہے، جو انبیاء اور صلحاء، صالحین، اور اولیاء اللہ اور صحابہ، اور رسولوں کے جو حواری ہوتے ہیں، یہ ان کی کیٹیگری ہے، یہ اس کیٹیگری میں وہ لوگ فال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کیٹیگری میں لائے تو ماشاء اللہ، پھر کیا پوچھنا ہے، لیکن یہ جہد اور محنت کرنا۔ قرآن کریم میں بیشتر جو وعدے کیے گئے ہیں،
جنت کے اور کامیابی کے وہ متقیوں کے لیے. عجیب آپ پڑھیں گے قرآن کو تو لگتا ہے کہ جنت صرف متقیوں کے لیے ہے ہی. جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اس اللہ کی مغفرت اور رحمت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جو ہے زمین اور آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین، جو سجائی گئی ہے متقیوں کے لیے. یہ جنت ہے ہی متقیوں کے لیے سجائی گئی. اور آپ پڑھتے جائیے، آپ دیکھتے جائیے گا، آپ کو لگے گا کہ ہر جگہ قرآن کریم میں آپ آپ کو سورہ محمد کی آیت نمبر 15 ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون. سورہ قاف کی آیت ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. سورہ ذاریات کی آیت ہے ان المتقین فی جنات وعیون. سورہ طور کی آیت ہے ان المتقین فی جنات النعیم. سورہ قمر کی آیت ہے ان المتقین فی جنات ونہر. سورہ رحمان کی آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. سورہ مرسلات کی آیت ہے ان المتقین فی ظلال وعیون. سورہ نبا کی آیت ہے ان للمتقین مفازا. اور نہ جانے کتنی آیتیں ہیں جن میں متقیوں کے لیے جنت ہے، متقیوں کے لیے جنت کی نعمت ہے، متقیوں کے لیے جو ہے نا باغات اور چشمے ہیں. سارا متقیوں کے لیے ہے. لیکن متقی ہیں کون؟ اللہ اپنی کتاب میں اور اللہ کے رسول اپنے احادیث میں کس کو متقی کہتے ہیں؟ اور جانے متقی کی صفات کیا ہے. متقی کی کچھ صفات تو قرآن کریم نے بالکل اپنے شروع میں بیان فرما دی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک ان کے بارے میں گفتگو کرتی ہے جن سے قرآن کو فائدہ ہونا ہے. جو قرآن ویسے ہدی للناس ہے، ہدی للناس والبینات من الہدی والفرقان. یہ ہدی للناس ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم. یہ آپ انسان کے لیے نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی للناس ہے. اللہ سبحانہ و تقدس فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس والبینات من الہدی والفرقان. انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے صحیح معنوں میں اگر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے تو وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، جن کے اندر تقویٰ کی صفت ہے. اب اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ متقی کون ہیں. الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی شرط متقی ہونے کے لیے کہ اس کو ایمان ہو اس کا غیب پر. جس کا غیب پر، غیب میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو ہماری آنکھوں میں دکھائی نہیں دیتی، ہم کو دکھائی نہیں دیتی. اللہ اور یہ آخرت کے جتنے بھی مراحل آنے ہیں وہ سارے غیب کی چیزیں ہیں. جو گزر چکا ہے، جو آنے والا ہے، وہ سب ہمارے لیے غیب کی حیثیت رکھتا ہے. جنت غیب ہے، جہنم غیب ہے، پلسرات غیب ہے، قبر کے میں جو معاملہ ہونا ہے وہ غیب ہے. جن کا غیب سب سے پہلی شرط ہے، جو پہلی شرط بتایا کہ ہدی للمتقین کی الذین یؤمنون بالغیب. یہ وہ لوگ ہیں، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. نماز پڑھتے نہیں ہیں. ویسے بھی قرآن کریم کا جو اسلوب ہے اس میں شاذ و نادر ہی کہیں لفظ قرآن کو، نماز کو ایسے ہی بیان کیا. ہر جگہ نماز کو اقامہ کے ساتھ جو ہے نا، اقامت صلاۃ کے لفظ کے ساتھ بیان کیا. نماز کو صرف پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے. نماز کو اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے، معاشرے میں اتارنا ہے. نماز کے لیے خود نماز پڑھنا ہے، نماز کے لیے ماحول سازگار کرنا ہے، معاشرے کو نمازی بنانا ہے، مساجد کی تعمیر کرنا ہے، امن قائم کرنا ہے، حالات صحیح کرنے ہیں جس کی وجہ سے بندہ مسجد تک جا سکے.
یہ پورا پیکج ہے. ہم انشاءاللہ ہم ایک گفتگو نماز پر بھی کریں گے، اور نمازی کی جو صفات قرآن کریم بیان کرتا ہے اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک بس یہی نماز ہے. نہیں، اقام الصلاۃ اقام الدین ہے. تو فرمایا کہ متقی کی جو دوسری خوبی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں. متقی کی جو سب سے بڑی پہچانوں میں سے پہچان ہے کہ اس کو اس بات کا علم ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دیا گیا ہے. مما رزقناہم، اس کا اپنا نہیں ہے، اس کو دیا گیا ہے. اس کو علم ہے کہ یہ چیز مجھے دی گئی ہے، اور میرے رب کا جب مطالبہ ہوگا میں اس کو لوٹا دوں گا. اس کا رب سے اپنے تعلق، اپنے محبت اتنی زبردست ہے کہ وہ جو ہے نا، وہ ہمیں اس کو کوئی پریشانی ہی نہیں ہوتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی. وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اپنا مال امانتاً میرے پاس رکھوایا ہے، اور وہ زکوٰۃ کا پورا نظام قائم کرنے والے لوگ ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقی کی دوسری پہچان، متقی کی اگلی تعریف یہ ہے کہ وہ جو ہے نا، وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر، اور اس کے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں کہنا کہ ہاں میں ہمارا قرآن پر ایمان ہے. ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس کے جو احکامات ہیں اس کو مانتے ہیں، اس کے امر کو مانتے ہیں، اور اس میں جن چیزوں سے رکنے کو کہا گیا اس سے رکتے ہیں. اس قرآن کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس قرآن کو دنیا پر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ تقدس نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے اس کو نافذ کرایا ہے دنیا میں. اس قرآن کو حکومت اور سیاست کی کتاب بتاتے ہیں. اس قرآن کے ذریعے سے دنیا میں اللہ کی حاکمیت قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے ایمان بالکتاب کا مطلب. یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے. یہ کتاب ہے، اللہ نے یہ بھیجی اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے کائنات کے نظام کو بدلا جائے، کائنات میں غیر اللہ کے نظام کو ہٹا کر اللہ کا نظام قائم کیا جائے. اس کتاب کا تو مقصد یہی ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پھر فرمایا کہ ان کا آخرت پر ان کو یقین ہے. پہلے لفظ استعمال کیا تھا بالغیب، یؤمنون کا لفظ استعمال کیا تھا الذین یؤمنون بالغیب. یہاں لفظ استعمال کیا وہ بالآخرت ہم یوقنون، اور ان کو یقین ہے آخرت کی کہ آخرت برپا ہوگی، قیامت ہوگی، مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، میرا حساب کتاب ہوگا، میرے حالات پوچھے جائیں گے، میری نیکیوں اور بدیوں کا موازنہ ہوگا. اور ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ آخرت کا تصور انسان کی زندگیوں کو کیسے بناتا ہے، اور آخرت کا انکار انسان کی زندگیوں کو کیسے بگاڑتا ہے. تو یہ متقی کی پہلی ہے. متقی کے دوسرا پیکج، متقی کیسے ہوتے ہیں، وہ جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے لے کے 136 تک. فرمایا کہ اور دوڑو اس مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جو متقیوں کے لیے سجائی گئی ہے، متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. اب کیا متقی کون ہے، اس کی تعریف نہیں ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خوشحال ہیں تو خرچ کر دیا، تنگ دست ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہی بن پڑی ہے، ہم کیا خرچ کریں. اور خرچ کرنے سے مراد صرف مال کا خرچ کرنا نہیں ہے. جس کے پاس صحت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، توانائی ہے، جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس صلاحیتیں ہیں، جس کے پاس قلم کی طاقت ہے، جس کے پاس تلوار کی طاقت ہے، جس کے پاس شعور کی طاقت ہے، جس کی جو صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تقدس نے دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. فی السراء والضراء، کہ متقیوں کی تعریف، متقیوں کی ہم سن رہے ہیں صفات، کہ متقی کس کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تقدس کے نزدیک متقی کی کیا صفات ہے. ہر حال میں وہ خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی میں. والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں.
وہ شخص متقی ہو ہی نہیں سکتا جس کو اپنے غصے پر قابو نہیں۔ متقیوں کے امام کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام۔ اور انبیاء علیہ السلام کے امام کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہماری جان اور مال ان پر قربان ہو۔ یہ ہیں ہمارے متقیوں کے امام۔ اور متقیوں کے امام کا معاملہ یہ ہے کہ ساری زندگی میں کبھی زور کا غصہ نہیں آیا ہو کہ چیخنے اور چلانے لگے ہوں، اور اتنے ناراض ہو گئے ہوں کہ پھٹ پڑے ہوں اور کسی چیز کا شعور نہیں رہا۔ بڑا غصہ آتا تھا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ سیدنا عمر تورات پڑھ رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا عمر تمہاری ماں تم کو روئے، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ چہرے پر نظر اٹھائی تو دیکھا کہ چہرے کا رنگ جو ہے نا سرخ ہو رہا ہے، تغیر آ گیا۔ تغیر آ جاتا تھا تو صحابہ سمجھ لیتے تھے کہ آپ کو کوئی چیز جو ہے نا وہ پسند نہیں آ رہی ہے، یا آپ وہ غصے میں ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں۔ یہ خوبی ہے، یہ متقی کی، یہ مومن کی خوبی ہے کہ مومن اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے، فرق نہیں پڑتا اس کو، اس حال میں بھی اللہ یاد رہتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے: ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، چاہے ہو کتنا بھی صاحب علم و ذکا، جس کو ہوش میں خوف خدا نہ رہی، جس کو جو ہوش میں یاد خدا نہ رہی، جس کو جوش میں خوف خدا نہ رہا۔ غصے میں اگر اللہ کا خوف نکل گیا، غصہ جب ایک مرتبہ بندے کو آ جاتا ہے تو غصہ شیطان کی طرف سے انسان اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اتنے دیر تک انسان جو ہے نا اللہ کے خوف سے خالی ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث کو یاد کیجئے، ایک مرتبہ ایک شخص کی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بحث ہو رہی تھی، اور وہ شخص جو ہے نا گالیاں دیے جا رہا تھا، چیخے چلایا جا رہا تھا، غصہ کیا جا رہا تھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے نا خاموشی سے سن رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے جا رہے تھے۔ پھر یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی انسانی فطرت، ان کو بھی غصہ آ گیا۔ اب جیسے ہی انہوں نے غصہ کرنا شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے بھی آئے کہ اللہ رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ جب تک وہ بندہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، مجھ پر غصہ کر رہا تھا، مجھ سے جھگڑ رہا تھا، تو آپ کچھ نہیں بول رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے، اور جیسے ہی میں نے آپ کو غصہ کیا تو آپ نے وہاں سے چلے آئے۔ کہا کہ جب تک تم اس کے ساتھ، وہ تم سے جھگڑ رہا تھا اور وہ تم پر غصہ کر رہا تھا اور تم کو گالیاں دے رہا تھا اور تم خاموش تھے، تب تک اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری مدد کر رہا تھا، تمہاری باتوں کا جواب دے رہا تھا، اور جیسے ہی تم کو غصہ آ گیا، فرشتہ وہاں سے ہٹ گیا اور شیطان آ گیا، اور میں شیطان کا تو ساتھی نہیں بن سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تقدس کو حرام چیزوں میں سب سے زیادہ کسی چیز کا پینا عزیز ہے تو غصے کا پینا ہے۔ تو متقی کی پہچان یہ ہے کہ متقی جو ہے نا، وہ تقوی کی جو صفت ان کی ہے وہ یہ ہے، ان کو اس طرح ہے کہ وہ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کے لیے عافیت ہے، لوگ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے آپس میں لڑائیاں نہیں کرواتے، لوگوں کو آپس میں بیچ میں تفرقہ ڈال کے اپنا الو سیدھا نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کے لیے اپنے ہر وقت اپنا جسم و جان تیار رکھتے ہیں۔ میں پھر کہوں گا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مدینے میں ایک عورت تھی، تھوڑا سا دماغ سے خراب تھی، تھوڑا سا اس کا، ایک بار آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، مسجد نبوی میں، اب بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے آپ کو، میں آپ سے اکیلے تنہائی میں ملنا چاہتی ہوں، اب مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ سب لوگ پاگل ہے تو ہم لوگ کے یہاں تو زیادہ تر یہ جو آدمی جس کے بارے میں تھوڑا بھی خیال ہو جائے کہ اس کا ذہنی طور پر تھوڑا ہے، تو ہم لوگ کے ساتھ کیا بہیو کرتے ہیں۔ جاوا میں بھی کچھ ایسے تھے جو ٹرین تھے، جاوا میں بھی کچھ ایسے تھے جو ابھی انڈر ٹریننگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کہاں کس جگہ ملنا چاہتی ہو، میں اس جگہ آتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ایک خاص ایک سرکری گلی میں جا کے اس سے مل کر آتے ہیں۔
आफीना लिन्नास, लोगों के लिए आफियत हैं, जिनको देखने के बाद से लोगों को लगे कि हाँ अब ये आ गए हैं, मामला बन जाएगा। जब तक रसूल नहीं हुए थे उसके पहले का वाकया है कि मक्के में जब हजर असवद को लेके झगड़ा हो गया, मक्का की तामीर, काबा की तामीर हुई दोबारा और हजर असवद को लेके झगड़ा हो गया। और जब ये हुआ कि जो शख्स अभी मस्जिद में पहली बार आएगा इस हरम में, उसी के से उसी को हकम बना लेंगे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए तो सारे लोग पुकार होते हुए आजा अमीन, आजा सादिक, मरहबा, बुलाओ ये आ गए, मामला सुलझ जाएगा। आफीना ने नास, तकवा की पहचान है, मुत्तकी की पहचान है कि मुत्तकी जो है ना, उसके अंदर उसको देख के लोगों को आफियत महसूस होती है। ऐसा नहीं हो कि हम अपने आप में समझ रहे हैं बड़ी मुत्तकी, कोई जा रहा है बच्चों को डांट रहे हैं, घर में जा रहे हैं तो बीवी को डांट रहे हैं, सबके लिए मुसीबत बने हुए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मिसाल हमारे नमूना है अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी खानगी जिंदगी देखिए, मुत्तकी किस किस लेवल का होता है उसका आपको अंदाजा लगेगा। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे मुहसिनों को पसंद करता है, ऐसे मुत्तकियों को पसंद कर रहा है। अगली खूबी बयान फरमाई, वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन अव ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम। उनसे जब कभी कोई गुनाह हो जाता है, अव्वल तो उनसे गुनाह होता नहीं है, क्योंकि वो तो अल्लाह के उसको तो डरते हैं, अल्लाह से डरे रहते हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ है, अल्लाह से उनकी मोहब्बत है। मुत्तकी वो है जिसकी अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से ताल्लुक़ है उसका। वो तो डरे रहते हैं अब तक, जिसका बंदे के साथ ताल्लुक हो जाएगा कि हमारा एक दूसरे के साथ ताल्लुक हो जाता है तो हम सोचते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करे जो इस बंदे को जो है नापसंद हो। तो जिसका अल्लाह के साथ ताल्लुक हो जाता है वो कैसे कोई ऐसा काम करेगा जो अल्लाह उसको लगे कि अल्लाह को नापसंद है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उनको अल्लाह से ताल्लुक, उनका कोई ना गलत काम कर भी देते हैं, कोई गुनाह उनसे सरदर्द हो जाता है, और लजीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, उनसे कोई फाहिश काम हो जाता है, कोई कबीरा या सगीरा, कोई किसी किस्म का गुनाह हो जाता है, खासतौर पर कबायर, ज़करुल्लाह, उनको अल्लाह याद आ जाता है, उनको मारना एकाएक अल्लाह याद आ जाता है कि ओहो हो, मैंने ये क्या कर दिया। मेरा तो अल्लाह से ताल्लुक है, मेरा तो दोस्त अल्लाह है, मेरा तो वली अल्लाह है, मैंने तो अल्लाह से ताल्लुक बनाया हुआ है, मैंने ये काम कैसे कर दिया जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। फस्तगफिरू, फौरन ही तौबा करते हैं, फौरन ही इस्तगफार करते हैं। अपने लिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों का फौरन इस्तगफार करते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगाते, ये इंतज़ार नहीं करते कि चलो जो है ना बूढ़े हो जाएँगे तो तौबा कर लेंगे और बूढ़े हो जाएँगे तो मामला दुरुस्त कर लेंगे, अभी तो जवानी है, अभी तो खेलने खाने दो। नहीं, 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 जो अल्लाह का मुत्तकी है, जो अल्लाह से ताल्लुक है, एक तो उससे गुनाह नहीं होता, और अगर गुनाह हो गया तो मिनट, सेकंड नहीं लगाता, जैसे ही उसको अल्लाह याद आता है और उसको अल्लाह याद आ ही जाता है। जैसे ही अल्लाह याद आ जाता है, उसके रोंगटे काँपने लगते हैं और उसके बदन पर कँपकँपी आ जाती है और फ़ौरन अल्लाह से रुजू करता है, फ़ौरन माफ़ी माँगता है, या अल्लाह गुनाह हो गया, या अल्लाह गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। और मन यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्लल्लाह, और कौन है जो अल्लाह के सिवा माफ़ कर सके? वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू, और सबसे बड़ी खूबी है कि कोई गलती कर जाते हैं तो उस पे जमते नहीं है। ऐसा नहीं है कि अरे हो गई तो हो गई। उसकी तावील निकालना शुरू करते हैं। इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इसके साथ क्यों नहीं करता? अजी उसने भी तो मुझे गाली दी, तो मैंने तो गाली के जवाब में गाली दे दिया, तो कौन-सा गुनाह कर दिया? नहीं। उसने मेरे साथ ज़्यादती की तो मैं उसके साथ क्यों नहीं ज़्यादती कर सकता? अल-ऐन बिल-ऐन का उसूल हमको याद आने लगता है। मुत्तकी की खूबी ये है कि फिर उस पर वो टिकता, जमता नहीं है गुनाह करके, उस पर जम नहीं जाता, बल्कि फ़ौरन ही अल्लाह के सामने रुजू करता है और माफ़ी माँगता है। आप याद कीजिए, हमने आयतुल बिर्र पढ़ी थी, नेकी वाली आयत, सूरह बकरा की आयत नंबर 177। वहाँ भी जो पूरी लिस्ट है, वहाँ भी वो मुत्तकियों के लिए ही है। आखिरी में उसमें यही कहा है, उलाइक लज़ीना उलाइक सदक़ू व उलाइक हुमुल मुत्तक़ून। ऐसे ही लोग जो है ना, वो यही मुत्तकी लोग हैं, ये तक़वा वाले लोग हैं। और वहाँ जो था ईमान बिल्लाह था, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना था, मुसीबतों पर सब्र करना था, वादों को पूरा करना था। ये सब मुत्तकियों की तारीफ़, मुत्तकियों का पैकेज है, ये मुत्तकी ऐसे ही होते हैं।
سورہ احزاب کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ جو متقی ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ بغیر لاگ لپٹ کے بات کرتے ہیں، صاف سیدھی بات کرتے ہیں۔ تقوی کے دیکھیں کہ کتنی ترغیب ہے تقوی کی قرآن کریم میں، پورے قرآن کریم میں متقی ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اس کی کتنی ترغیب۔ ہم بہت سی آیتوں کو جانتے ہیں جو خاص خاص موقعوں پر پڑھی جاتی ہیں، ہم میں سے بہتوں کو اس کا علم ہے، جو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہونے والی بہت سی آیتیں ہم جانتے ہیں، یا جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب ہم اس کے لیے لفظ تعلق ہی استعمال کریں گے، اللہ یا تقوی کا لفظ استعمال کریں گے، ہم اس کے معنی مفہوم کو سمجھ چکے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور حق کیا ہے؟ حق اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق کیا ہے؟ کہ اپنے ہر کام میں اللہ کے امر کو دھیان میں رکھنا اور اس کے نہیں سے رکنا، یہ ہے اللہ کا تقوی۔ اللہ جس چیز ایسا کرنے کے بعد کھیت میں کام کرنے والا مزدور بھی متقی ہے، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جیسا ایک ایک موقع پر ہزار ہزار اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بھی متقی ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی متقی ہیں، اور بلال حبشی بھی متقی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، خباب بن ارد بھی متقی ہیں، اور ابو دہداہ بھی انصاری رضی اللہ عنہ بھی متقی ہیں۔ وہ انصاری صحابی بھی متقی ہیں جو اپنی رات بھر کی کمائی کی 2 کلو کھجوریں لا کے لائے تھے، اور جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مال پر بچھا کے کہا تھا کہ یہ پورے مال کا صدقہ ہے۔ اور وہ عبد الرحمن بن عوف بھی متقی ہے، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی متقی ہیں جو پورا گھر کا سارا سامان جھاڑو دے کے لے کے آ گئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی متقی ہیں جن کی حکومت رومن امپائر سے لے کے اور پرشین امپائر تک کو مغلوب کر چکی تھی۔ اور ابو ذر غفاری بھی متقی ہیں جو ایسا کپڑا پہنتے تھے جیسے اپنے نوکر کو پہناتے تھے۔ تجارت کرنے والے امام ابو حنیفہ بھی متقی ہیں، اور خانقاہوں میں رہنے والے معین الدین چشتی بھی متقی ہیں۔ تقوی ایک خاص وضع قطع بنا کے ایک خاص جگہ پہ جا کے دنیا سے الگ ہٹ کے زندگی گزارنے کا نام نہیں ہوگا۔ پھر تقوی یہ ہے، حق تقاتہ ہی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہو، جس حال میں ہے، نوکری کر رہا ہو تو نوکری کر رہا ہو، تجارت کر رہا ہو تو تجارت کر رہا ہو، سیاست کر رہا ہو تو سیاست کر رہا ہو، حکومت کر رہا ہو تو حکومت کر رہا ہو، پڑھ رہا ہو تو پڑھ رہا ہو، پڑھا رہا ہو تو پڑھا رہا ہو، ہر حال میں ہر وقت اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اس کو ہر حال میں یاد ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ کیا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتا ہے، اور کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے جس سے بچنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تم کو اس حال میں موت نہیں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ جس کا اللہ سے تعلق ہو جائے گا اس کو جب بھی موت آئے گی وہ ایمان والی ہی موت آئے گی۔ اس نے تو اپنے آپ کو ہی اللہ کے سامنے پیش کر دیا ہوا ہے، اس نے تو سب کو چھوڑ کے اللہ سے تعلق بنا لیا ہوا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ۔ اللہ کے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے لیے پہنچنے کا وسیلہ تیار کرو۔ بدقسمتی لوگوں نے وسیلہ کا مطلب بزرگ کی طرف سمجھ لی۔ وسیلہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ کوشش اور جہد جو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے لیے جو ہم وسیلے کی دعا کرتے ہیں، آپ کو خوب معلوم ہے، اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما۔ وسیلہ وہ مقام ہے
جو قیامت کے دن جنت میں وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو عطا کی جائے گی، جو جنت کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، مقام محمود بھی کہتے ہیں اور وسیلہ بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ معاہدہ کی آیت نمبر ہے، اس میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور وہ اس میں وہاں ان کنتم مومنین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ جو ہے نا سورہ بقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ دیکھیے یہاں پر متقی کے لیے الگ سا ایک پیکیج ہے، یہاں یہ نہیں کہا نماز اور روزے کی بات نہیں، دیکھیے یہاں پر بالکل بات ہو رہی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو سود بچا ہوا ہے، جو سود ہے اس کو چھوڑ دو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، سود کھانا چھوڑ دو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پہلی بار یہ آیت نازل ہوئی تھی تو وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا کہا تھا، ابھی آج کے دن میں یہ ہے کہ سود کو کھانا چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم اپنے آپ کو واقعی متقی سمجھتے ہو، اپنے آپ کو واقعی مومن سمجھتے ہو، تو یہ سود وود کھانا چھوڑو، یہ جو ہے نا یہ متقی کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو یا سورہ حدید کی آیت نمبر 28 ہے، سورہ حدید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمت وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس پہ ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تاکہ تم کو اللہ تعالیٰ رحمت کی پیکج دے دے تم کو، اور تمہارے لیے قیامت کے دن تمہارے ساتھ نور کر دے، تمہاری مغفرت کر دے۔ سورہ حشر کی آیت ہے، بہت مشہور آیت ہے، بہت سے لوگ جانتے ہیں، میں سے اس کو بیشتر لوگوں کو یاد ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ کا تقوی اختیار کرو، دیکھو کل کے لیے تم کیا لے کے جا رہے ہو۔ یہ ہے متقی کی پہچان، اس کی ساری فوکس، اس کی ساری کوشش، اس کی ساری توانائی اس پر خرچ ہوتی ہے کہ وہ کل کے لیے اللہ کے سامنے جب جا کے کھڑا ہوگا تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہوگا۔ جیسے رزلٹ آنے کے وقت بچہ والدین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو نگاہ میں رکھیے اور دیکھیے کل ہو کے اللہ کے روبرو کھڑا ہونا ہے، تو متقی جو جتنے خاص تعلق اللہ کے ساتھ بنایا ہوا ہے، فرمایا کہ اللہ کا یہ چیز اللہ سے تقوی اختیار کیے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا سے جو بھی آیتیں نازل ہوتی ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کا معاملہ یہ تھا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہم جیسے ہی ہم یا ایھا الذین آمنوا سے کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو ہم اپنے کان کھڑے کر لیتے تھے کہ کوئی احکام نازل ہو گیا، اس کو خاص طور پر پورا کرنا ہے، اس لیے میں خاص طور پر آپ کو یا ایھا الذین آمنوا والی آیتیں بتا رہا ہوں۔ سورہ توبہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ یعنی متقی نہ صرف یہ کہ خود سچا ہوتا ہے، بلکہ متقی کی قوت اور پوری طاقت لگتی ہے سچوں کا ساتھ دینے میں، سچائی کو پھیلانے میں، سچائی کو نافذ کرنے میں۔ اور دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ توحید۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ شرک۔ تو متقی کا کام یہ ہے کہ توحید کی دعوت دے، توحید کو عام کرے۔ سورہ نساء کی آیت ہے، معلوم ہے آپ کو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ اے انسانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 اس میں اللہ تعالیٰ پر فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کو کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت فرماتا ہے۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 96 ہے کہ
तकवा जो है ना बरकत और के दरवाजे खोलती है। वलौ अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ फतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समावाति वल अर्ज़। अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा की रविश अख्तियार करते, अल्लाह से ताल्लुक बनाते, अल्लाह से मोहब्बत करते, अल्लाह के साथ जुड़ के रहते, अल्लाह के हो के रहते, तो हम उनके लिए आसमानों और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते। कि जो हमारी हमें बरकतें नहीं आ रही हैं जिंदगी में और हमारे रोज रिस्क में और हमारे बाकी चीजों में, हमारे वक्त में और हमारी उम्र में, और जो है दुनिया में हम बेहाल हैं और परेशान हैं, तो इसकी बुनियादी वजह है कि हमें ये तकवा की सिफत नहीं है। अगर तकवा की सिफत हम में आ जाए, और सिर्फ हम में नहीं, ये जो है ना अहलुल कुरा का लफ्ज इस्तेमाल किया, सिर्फ अकेले तकवा नहीं हासिल करना है, बल्कि अल्लाह की जन्नत की तरफ साथ जाना है। अल्लाह के मुत्तकी अकेले नहीं बनना है। आप अकेले अल्लाह का मुत्तकी बन ही नहीं सकते। अल्लाह के मुत्तकी बनेंगे और सारी दुनिया अल्लाह की बागी होगी, तो आपको तकवा पर जमने ही नहीं देगी। फिर आपको जाके जंगल की राह ढूँढनी होगी, जाके पहाड़ की चोटी पे बैठना पड़ेगा, जो इस्लाम में नहीं है। ला रहबानियत फिल इस्लाम। इस्लाम में कोई दुनिया से भाग कर ज़िंदगी गुज़ारना नहीं है। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दीन में जो रहबानियत है, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है। मेरे दीन में अगर कोई रहबानियत है, भाग के पहाड़ पे चढ़ना नहीं है, बल्कि अल्लाह के रास्ते में जाके क़िताल और जिहाद करना है, कोशिश हम सही करनी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तक़वा की सही फ़हम नसीब फरमाए, मुत्तकी बनाए, बल्कि मुत्तकियों का इमाम बनाए। जैसी दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया करते थे, जो है वो वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्न वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। या अल्लाह हमें जो है ना आँखों की ठंडक बना, हमारी जो औलाद है, हमारे जो ज़ुर्रियत है उसको, हमारी जो बीवियाँ हैं, हमारे जो शौहर हैं, उनको हमारी आँखों की ठंडक बना, और उन हमें मुत्तकियों का इमाम बना। मुत्तकियों का इमाम बनाने का मतलब ये है कि हमारे जो हमारे साथ जो हमारी रैयत है, जो हम जिनकी ज़िम्मेदारी अल्लाह तूने हमको दिया है, उनको मुत्तकी बना दे, ताकि मैं उनका इमाम बन सकूँ। मुत्तकी का इमाम कौन बनेगा? जिसके जिसके मुक्तदी मुत्तकी होंगे, वही तो इमाम बनेगा। फिर हम दुआ माँगते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अत-तुक़ा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल-हुदा वत-तुक़ा वल-अफ़ाफ़ वल-ग़िना। या अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ हिदायत का, तेरे खौफ, तेरी मोहब्बत का, तेरे तेरे से ताल्लुक का, तेरे तकवा का, आफ़ियत का और ग़िना का, कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाने से बचूँ। अरे बड़ी दुआएँ हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवा के सिलसिले में सिखाई हैं, क्योंकि तकवा जो है ना, ये तो बुनियादी चीज़ है और ये बुनियादी सिफ़त है जो इंसानों के अंदर पैदा होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें सही मानों में मुत्तकी बनाए, अपना ताल्लुक पैदा करे, हमें तौफ़ीक दे कि हम अल्लाह के अम्र को मानने वाले और उससे नहीं से रुकने वाले हो जाएँ। उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में आए, उसके रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में आए। उस अपने अपने और अपने रसूल की अताअत की तौफ़ीक हमें अता फ़रमाए, और जिन चीज़ों से खुश होता है उन चीज़ों को करने की, और जिन चीज़ों से नाराज़ होता है उनसे बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुब्हान अल्लाह बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर अरशद भाई। किसी को कुछ पूछना हो तो, कोई सवाल हो तो कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके। ठीक है अरशद भाई, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।